बात कर सकते हैं आपसे? कोई भी डॉक्टर नहीं आ रही है, हमें 1 घंटा हो गया है और यहाँ पे बकायदा बच्चे को कुत्ते ने काटा हुआ है, उसकी माँ सख्त रो रही है, उसको भी कोई नहीं देख रहा। वो हमारा बच्चा नहीं है, दूसरे का, लेकिन उन्होंने किया, उसका खून निकल रहा है। अच्छा, आपका पेपर दिखा कम अज कम उस कुत्ते के जो काटा है, उस बच्चे को तो देख ले, जान बच जाए उस बच्चे की। बच जाएगा, कुछ नहीं, कुत्ते के काटने से मरता नहीं है। परेशान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। आज मैं जा रही हूँ ज़ैनब की यूनिफॉर्म लेने। ज़ैनब का हो चुका है एडमिशन, काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि इसका हो जाए, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे। तो आज एडमिशन के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद बाज़ार भी चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखा करें और स्किप मत किया करें। यही आपकी तरफ से मोहब्बत होगा, प्यार होगा और बहन को आगे लेके जाने के लिए कोशिश होगी। तो बहुत शुक्रिया। अब मैं यही सोच रही हूँ 3-4 दिन में भी हम लोग। अच्छा जी, पिछली क्लिप में आपने देखा मैं स्कूल में थी और स्कूल में ज़ैनब को टेस्ट दिलवाने गई थी जब। तो क्या हुआ था कि ज़ैनब का बिल्कुल ज़ीरो टेस्ट था। इसे क्योंकि ट्यूशन टीचर ने शेप्स यानी शक्लों के साथ ABCD या कुछ भी इस किस्म का नहीं करवाया था, जिसकी वजह से बच्ची का जो रिज़ल्ट है बहुत ख़राब आया और उसकी वजह से ही मुझे इसे अब KG1 में करवाना पड़ा, जो कि बहुत छोटी क्लास है। अच्छा जी, मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल, जैसा कि आपको दिख रहा है, और अभी तक मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया, कोई भी डॉक्टर नहीं दिख रहा। कह रहे हैं शिफ्ट का टाइम है, लेकिन 8:30 से भी ज़्यादा, 8:45 तक हो रहा है टाइम, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया। बैठ के हमारी हालत हो रही है ख़राब और मुझसे ज़्यादा तो मेरे साथ जो पेशेंट्स आए नहीं हैं उनके बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ को लगे हुए हैं मोशन और एक की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और साथ में मेरे साथ सफ़िया बैठी हुई है, देख रही है गौर से ख़ुद को। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा जो मोहम्मद हारून है शहज़ादा, ये मेरा अल्लाह ताला ने एक ही बेटा दिया है। तो उससे क्या हुआ है कि कमज़ोर हुआ है। इसने जो पर्चियाँ थी अपनी बाजू में घड़ी में डाल दी थी, मैंने कहा था घुमाना नहीं, पॉकेट में डालो, उसने अपनी घड़ी के नीचे रख दी। अच्छा जी, हुआ ये है कि मोहम्मद हारून जब से स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी वज़ीन बैग है और इसकी हो गई है तबीयत ख़राब। वो देखो पीछे कह रहे हैं हैंड वॉश करें, बार बार नाक की सफाई करें, खांसी या छींकने के बाद नाक की सफाई करें, ठीक है। किसी बीमार की तमादारी से पहले और बाद में भी हाथ धोएं। डायपर तब्दील करने के बाद भी, ज़ख्म छूने के बाद भी, हर बार हाथ धोएं। खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश भी। वो तो डॉक्टर के लिए सैनिटाइज़र दिया हुआ है। देखो वो कह रहे हैं परिंदों को हाथ लगाएं तब भी हाथ धोएं, वरना इनके काटने से बैक्टीरिया हो जाते हैं। देखा है कितना कुछ लिखा हुआ है। वज़नी काफ़ी बैग और धूप बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और इसकी उठने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मुझे ना इसे फ़ौरी तौर पे ना निढाल पड़ा था ये, तो फिर मुझे इसे फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल लाना पड़ा। तो जिसकी वजह से इसका मसला ये निकला है कि ये इसमें खून की कमी है और गर्मी से लग गई है। अच्छा जी, यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं एक बाप बहुत मजबूर, बहुत बेबस अपने बच्चे की मैयत लेके बैठा हुआ है। बहुत अफसोस हुआ ये देख के, बहुत दुआ उनके लिए, कितने सब्र से बेचारा वो आदमी खड़ा हुआ था अपने बच्चे को लेके। अच्छा जी, डॉक्टर आ चुके हैं और काफ़ी देर के बाद और फिर आते ही निकल के चली गई। और यहाँ पे जो बच्ची आप देख रहे हैं वो क्या है कि इसे काटा हुआ है कुत्ता, बिल्कुल टांग में, थाइस पे, यानी टांगों के दरमियान में, साइड पे। बहुत तकलीफ में बच्ची थी जो कि कांप रही थी और नीली पड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर और इंतज़ामिया कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। अफसोस की बात है कि आप कॉल करके ये तो पूछ सकते हैं कि आप हमारी सर्विस आपको कैसी लगी, लेकिन यहाँ पे मैं और वो मेरी वो दोस्त जो थे, हम लोग चले गए थे ऑफिस में। अब मुझे नहीं पता था ये किनका ऑफिस है, लेकिन मैंने जाके इनकी की है शिकायत। 1 घंटा हो गया और यहाँ पे बकायदा बच्चे को कुत्ते ने काटा हुआ है, उसकी माँ सख्त रो रही है, उसको भी कोई नहीं देख रहा। वो हमारा बच्चा नहीं है, दूसरे का, लेकिन उन्होंने किया, उसका खून निकल रहा है। अच्छा, आपका पेपर दिखा। कम अज कम उस कुत्ते के जो काटा है, उस बच्चे को तो देख ले, जान बच जाए उस बच्चे की। बच जाएगा, कुछ नहीं, कुत्ते के काटने से मरता नहीं है। उसका वो मतलब वॉश कर ले बोला होगा ना, उनको वॉश करने का बोला होगा, वैक्सीन लगेगी, घर चला जाएगा।
بات کی ہے ہم نے اندر. وہ کہہ رہی ہمیں دکھاؤ جا. اس کو دھو دیے انہوں نے, دھو دیے. ہلے جاتی ہیں ان کی ایک بار. کیا کہا ہے ان کا پاگل کے بچے ہم دھوتے ہیں کہتے ہیں 10 بجے 10. خیال خود نہیں رکھتے بچوں کو کتے سے دیکھیں کیا طریقہ بات کا پریشان ہو رہے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا وہ تھوڑا ہل جل رہی تھی, تو میں نے کیا کیا کہ دوسری ویڈیو ایڈ کر دی. اس کو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کہ جی آواز تو آ نہیں رہی ہے, تو موومنٹ تو ہے نہیں اور آواز کچھ ہو رہا ہے, تو صرف کلپ چینج ہوئی ہے کیونکہ آواز وہی تھی جو مومنٹ تھا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز غریب پہ اس طرح چلاتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہاں پہ جیسے ہی میں جا کے کھڑی ہوئی تھی, کوئی اسٹینڈرڈ کا بندہ دیکھ لیں تو ان کے ساتھ بالکل سکون سے یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہوا, جا کے ہم نے شکایت بھی کی اس چیز کی, لیکن میں کہتی ہوں کہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت افسوس ہوا اس بات پر. میدا نمک ہے اور بھی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد جو شاورما بریڈ ہے وہ میں گھر پہ ہی بناؤں گی, کیونکہ پیزا بریڈ شاورما بریڈ باہر کی نسبت صاف ستھری اور گھر میں ایزیلی بن جاتی ہیں, بہت ساری بن جاتی ہیں. اچھا جی, یہ چکن بریسٹ ہے جو کہ میں نے پتلے پتلے کاٹ کے اسے زنگر بناؤں گی اور اس کے سلائس کر کے فرائی کروں, اور ساتھ میں ہی آئل ہو چکا ہے گرم. اب میں اسے ڈالنا شروع کرتی ہوں. کیسے کروں گی وہ بھی آپ دیکھیے گا, اور بہت ہی مزیدار آج کا شاورما بننے والا ہے, بالکل سادہ اور بہت مزیدار سا بننے والا ہے. اچھا جی, چکن بریسٹ کا یہ پیس میں نے لے لیا, اسے کر رہی ہوں میں کوٹنگ اچھے سے. ہم لوگ میرا جو چینل تھا کچن کا, زینب آ چکی ہے. زینب بس انتظار کر رہی ہے کہ مجھے کب ملے گا کھانے کو. زینب کا فیوریٹ, میرا فیوریٹ, کافی دن سے میرا دل تھا. میں نے سوچا کہ باہر سے جو اتنا مہنگا ہم نے خریدنا ہے, اور اتنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ذائقہ بھی نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا ہے کہ میں نے گھر میں ہی بنا لیے. کبھی کبھی میں تو کھاتی ہوں, کبھی کبھی کھاتی ہوں آپ. مما کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے آپ کو. اب ایک ہاتھ آپ نے جو سیدھے ہاتھ سے آپ مسل رہے تھے نا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے یوز نہیں کرنا, دوسرے ہاتھ سے آپ نے اسے پانی میں ڈپ کرنا ہے. کٹورا بس جو مجھے ملا میں نے وہ لے لیا, کیونکہ مجھے ہوئی ہے دیر گیس چلی جانی ہے, جو کہ انٹرنیشنل پرابلم ہے ہماری پاکستانیوں کی. پتہ نہیں دوسری جگہوں پہ جاتی ہے کہ نہیں, یہ ہمیں ہی پریشانی کیوں ہے. چلیں جی, اب اسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے مسل کے کرمس بنائیں گے اور اسے فرائی کریں گے. میں 3-4 اصل میں بنا کے رکھ لوں گی تاکہ میں فٹافٹ فرائی کروں اور اوور کوک نہیں ہو جائے. تو یہ دیکھیے بہترین جو ہمارا کرمس کتنے زبردست قسم کے بن چکے ہیں. یہ فرائی ہو کے بہت ہی زبردست ہو جائیں گے. چلیں جی, یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا نا یہ ہوا ہے. کرمس اس کے تیار ہوئے ہیں. کرمس بنانا ہی اصل مقصد ہوتا ہے, اصل کام ہوتا ہے. اب میرے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے, 3-4 پیسز میں نے پکڑ لیا. کچھ چھوٹے پیس ہیں, کچھ بڑے پیس ہیں, کیونکہ زیادہ بنانا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس میں سب کو 3-4 کو 3 آئی تھنک, ان کو سب کو اچھے سے مسل لوں گی میدے میں پہلے. تو اب جب بنیں گے سنگر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پہلے ان سب کا کام ختم کر لیا جائے. چلیں جی, یہ سنگر جو کہ ابھی کچے ہیں ویسے تیار ہو چکے ہیں. دیکھیں کچھ پیسز بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں. تو اس لیے کہتی ہوں کہ گھر پہ یہ ایک سینے کا جو ایک سائڈ ہوتا ہے نا وہ ہے, اس لیے دیکھیں پلیٹ بھر کے یہ بن گیا. اس لیے کہتی ہوں کہ گھر پہ جو بھی چیز بنتی ہے زیادہ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے اور ہیلدی ہوتی ہے. تو جناب یہاں پہ آ چکے ہیں ہم. سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ. جب بھی صفیہ نے بھی اسی ٹائم پر ہونا ہوتا ہے جس ٹائم مجھے کام کرنا. جب تک میرا چینل کوکنگ والا تھا میں بہت ساری چیزیں بناتی تھی آئے دن, لیکن جب سے وہ چینل میں نے چھوڑا ہے اب میں نے یہ کام بھی کم کر دیا. اچھا جی, یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے یہ بن کے تیار ہو گئے. ان کا کلر چیک کریں کتنے پیارے سے زنگر بنے ہیں یہ. تو میں انہیں نکال لیتی ہوں. اور صفیہ بے انتہا تنگ کر رہی ہے جبکہ گیس بھی جانے والی ہے. بس لا رہی ہوں, اور بچوں کو بھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے. بس یہ زنگر تیار ہے, نیکسٹ والے ڈالتے ہیں اور یہ نچوڑتے رہیں گے. یہاں پہ میں سوس تیار کری جس میں دودھ بھی ایڈ ہوگا, جس میں تل بھی ایڈ ہے.
چلیں جی اب یہ میرے پاس فرائز بن چکے ہیں، ابھی تک سفیا چپ نہیں کی اور دیکھیں کتنے زبردست قسم کے بن چکے ہیں فرائز، اتنے مزیدار سے. ابھی کلر اتنا نہیں کیچ کر رہا. اچھا جی میں بنا رہی ہوں شورما بریڈ. یہ بریڈ نہیں بن رہی، کوئی بریڈا بن رہا ہے تو روٹی کے جتنی بڑی بڑی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چھوٹی والی کس قدر روٹی ہے. خیر جو بھی ہے ہمیں اچھا جی دیسی اسٹائل ہم لوگ آ چکے ہیں اور زمین پہ بیٹھ چکے ہیں اور اپنی چیزیں تیار کرنے لگ گئے ہیں بس اب، کیونکہ دیر ویسے ہی ہوئی ہوئی ہے اور میں کس طریقے سے بناؤں گی اب وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ دیر بہت ہوئی ہے. تو میں نے نا تھوڑا بڑا بنایا تھا تاکہ بچوں کا پیٹ بھی بھر جائے اور بار بار نا یہ بھاگے دوڑے نہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے نہیں کھانا. یہ وہ تھوڑا سا اسپائسی کروں گی تاکہ ان کو ٹیسٹ بھی آئے. زنگر جو ہے اتنا مزے کا زنگر بنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اس قدر مزے کا. محمد کیسا ذائقہ بتاؤ؟ بہت اچھا ہے نا، اور اندر سے اتنے پیارے طریقے سے ہے. اس کو اس کیچپ کے ساتھ لگا کے کھاؤ، اتنا مزہ آیا. چلیں جی اسی کے ساتھ آج کا ولاگ میں ختم کرتی ہوں. دعاؤں میں رکھیے گا یار، چینل کو بہت ساری سپورٹ دیجیے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پلیز 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 ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں، کسی بھی جگہ پہ ہوا کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. میں نے جیسے آج ایک لیڈی کا ساتھ دیا، اللہ اس کا اجر دینے والا. ہم لوگ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے. وہاں پہ ساتھ دیتا ہے جہاں پہ ہمیں سچ میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے ساتھ کے لیے آپ دوسروں کا ساتھ دیا کریں، اور جہاں جسے اللہ کا ساتھ مل جائے میں کہتی ہوں بس اس پہ ہر کام بن جاتا ہے.